زمین پہ محنت کی، غلے ملے، پھل ملے، سبزی ملی، لوہے پہ محنت کی، پرزے بنے، مشین بنی، فائدہ یہ ہوا، لکڑی پہ محنت کی یہ بنا، پتھر پہ محنت کی یہ بنا، پانی پہ محنت کی بھاپ بنا، آگ پہ محنت کی، ہوا پہ محنت کی، چمڑوں پہ محنت کی، کپڑوں پہ محنت کی۔ تو مختلف قسم کی محنتیں مختلف طریقے سے ان کے فائدے اجاگر ہو رہے، سامنے لوگوں کے آ رہے، اور ان کے یقین ان چیزوں پر جمتے جا رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تجرباتی، مشاہداتی، مخلوق سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا اس سے ہٹایا، اور اللہ رب العزت کی غیبی قدرت اور اس کی ذات و صفات جو مشاہدے تجربے میں نہیں ہے، دکھائی دینے میں نہیں ہے، اس کی طرف دعوت دی کہ تم کو تو نظر آ رہا ہے یہاں سے، اور حقیقت میں ہو رہا ہے وہاں سے۔ کہاں سے؟ اللہ رب العزت کے ارادے سے، اللہ رب العزت کے قدرت سے۔ اللہ رب العزت کی قدرت تمہارے سے چھپی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی کا ارادہ غیب میں ہے، اس غیب پر ایمان لاؤ۔ نبیوں نے اس کی خبر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی کتابیں اتاری، اور انسانوں کو یہ دکھا دیا، بتا دیا کہ جہاں سے تم سمجھ رہے تھے وہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہاں سے ہو رہا ہے، اور جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی نفی کرو، اور اللہ تعالی کی غیب کی قدرت پر یقین بھرو دلوں میں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا، دکھایا، بتایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے رب مجھے ذرا دکھا دے آپ مرے ہوئوں کو زندہ کیسے دوبارہ کریں گے، کیونکہ جو اللہ کی تعالیٰ کی قدرت ہے وہ نظر نہیں آتی، اور حق ہے جس نے پہلے پیدا کیا وہی مار کے پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے رب مجھے ذرا دکھا دے آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ہماری بات پہ یقین نہیں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل پکا یقین ہے، جو آپ نے فرمایا وہ حق سچ۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ذرا قلب کو اور اطمینان ہو جائے گا، مزید اطمینان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے پکڑو، پکڑ لیے، انہیں ذبح کرو، ذبح کر لیے، ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھو،
اور پر کھال بال ہڈی پوشت گوشت سب کو چکنا چور کر دو اور ان کو چاروں کو ملاؤ. ملا دیا. اب یہ گڈ مڈ کر کے ملا کے ان کے 4 حصے کر لو اور مشرق مغرب شمال جنوب 4 پہاڑوں پر رکھے ہو. چنانچہ انہوں نے اللہ کا حکم ادا کیا, رکھیا ہے. اور بیچ میں کھڑے ہو کے ایک ایک پرندے کا نام لیتے جاؤ, پکارتے جاؤ. ان 4 پرندوں کے سر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں اور ہر ایک کا نام لے کے پکار رہے, اللہ کا حکم ہے. تو اور پرندوں کے جو پر کھال ہڈی گوشت پوت سب کٹ پٹ اور ریزہ ریزہ ہو کر آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ 4 طرف پہاڑوں پر رکھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ہر پرندے کا نام لیا تو ہر پرندے کے جو وہ ٹوٹے پھوٹے اجزاء ہیں وہ ہوا میں اڑے اور منتشر ہوئے اور ہوا اڑا کے لا رہی اور ہر پرندے کا ہر جز اپنے سر سے آ کے لگتا چلا جا رہا. اور ابراہیم علیہ السلام آنکھ سے دیکھ رہے کہ دیکھو اس طرح ہم اپنے ارادے قدرت سے زندہ کر دیں گے. ہر پرندے کا جز اپنے سر سے لگتا جا رہا اور تھوڑی دیر میں چاروں کے چارے پرندے وجود میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ رب العزت کے ارادے کا نام حقیقت ہے. وہ ارادہ اور وجود کس کے ساتھ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو یہ یقین رکھے گا اس کے ساتھ اور جو یہ اعمال کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے. ایسے ہی عزیر علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ اے اللہ, مر گئے, گل گئے, سڑ گئے, مٹی بن گئے, بہ گئے, کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام حقیقت ہے. جو انسان کے مشاہدے تجربے میں ہے یہ حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت حقیقت ہے. مشاہدے کا تو حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلعن علیک, جوتے نکال دو, پیچھے نکالو جوتے ادھر, انک بالوادی المقدس طویٰ, مقدس جگہ میں ہو تم. تو اس سے پتا چلا کہ جو جگہ مقدس ہو پاک ہو وہاں جوتے لے کر نہیں جانے چاہیے. جوتے نکلوا دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, میری لاٹھی ہے, ٹیک بھی لگا لوں اس پہ, بکریوں کے پتے بھی جھاڑوں, بہت سے کام اس سے نکلے. لاٹھی میں یہ لکڑی ہے. اور 10 سال سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, لکڑی ہے, لاٹھی ہے, بے جان ہے. تو اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا کے اس کی دعوت دو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القی عصاک, پھینک دے, لاٹھی کو پھینکو. تو موسیٰ علیہ السلام نے القا پھینک دی. لاٹھی, لکڑی, بے جان, زمین پر پڑتے ہی سانپ, اژدہا, جاندار, اور یہ لہرا جا رہا. ارے آن کی آن, خدا کی شان. موسیٰ علیہ السلام کا وہم نہ گمان, انہوں نے دیکھا یہ تو سانپ ہے اور یہ چل رہا. تو آخر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہیں اور انسان ہیں, ڈرے
اور پیٹھ موڑ کر بھاگے کہ کہیں میری طرف منہ کر لیا میں یہاں مرا پڑا رہوں گا اور میری بیوی وہاں راستے پہ انتظار کرتی رہے گی بیچاری، جس کو چھوڑ کر آیا آگ لے کے بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اقبلا، اس کے سامنے آؤ، خدا پکڑو، بلا تخف، ڈرو نہیں۔ لے میرا بھائی، اب تک تو لاٹھی گئی تھی، اب تو جان جوکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ سانپ کے سامنے آؤ اور سامنے آ کے پکڑو اور ڈرو نہیں۔ ایک طرف تو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ایک طرف ہے سانپ، زہر، موت۔ تو اب تک تو لاٹھی گئی تھی، اب تو جان جوکھوں میں پڑ گئی، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، سانپ کے پور میں لگے، لاٹھی کی لاٹھی۔ ساری بات کا لب لباب اور حاصل یہ ہے، زمین ہو خواہ آسمان، سورج ہو خواہ چاند، ہوا ہو آگ پانی مٹی ترن پرن چرن، فرشتے جنات انسان، یہ ساری کی ساری مخلوق عدم میں تھی، نیستی میں تھی، نابودی میں تھی، اس کا کہیں نام اور نشان بھی نہیں، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا ارادہ کیا تو بن گئی، سمندر کا ارادہ کیا تو بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کا ارادہ کیا بن گئی، آگ کا ارادہ کیا بن گئی، سورج چاند کا ارادہ کیا بن گئے، روشنی کا ارادہ کیا بڑھ گئی۔ اب دن رات یہ سارے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، چوپایوں کا ارادہ کیا بن گئے۔ کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس نوعیت سے ارادہ کیا وہ وجود میں آ گئی۔ تو کسی چیز کے وجود کی حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔